اس کو کیسے ہم نے جو ہے وہ سب سے پہلے اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. ساحل صاحب میں شروع اس بات سے کہنا چاہتا ہوں, یہ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ اچھائی اور برائی ہے کیا, اس کی ڈیفینیشن ہم کیا لیں گے؟ اچھائی اور برائی تو پلاسٹک کے دو تین ایسے الفاظ ہیں جو ہر دور میں, دور تو بہت لمبا عرصہ ہو گیا نا, کلچر کے اندر جو پری ڈومیننٹ فورسز ہوتی ہیں, مطلب بڑے بڑے خاندان, انفلوئنشل ہستیاں جو بھی کسی بھی ہیرارکی آف کمپٹنس میں ذرا اوپر ڈکلیئر ہوتے ہیں, جس کو سیلیبریٹی ہوڈ مل چکا ہو, ان کو جو چیزیں بھاتی ہیں, ان کی جو فائدے میں چیزیں جاتی ہیں, ٹکل ڈاؤن ہوتی ہیں, پھر نیچے جو عام عوام ہوتی ہے ان کو خوش کرنے کے لیے یا ان جیسا بننے کے لیے اس کو میمکری کرتی ہے, وہ ایک ان ریٹن کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے, اس کو کلچر کے اندر اچھا یا برا سمجھا جاتا ہے. نیا جو پلاسٹک کا نیا لفظ آج کل سن رہے ہوں گے ایتھکس کا, دیر از دا نیو ورژن آف اچھائی, جو کہ میجورٹی نے یا زیادہ تر انفلوئنشل لوگوں نے مل کے بس ایک کنسنسس اچیو کر لیا ہوتا ہے, اس کا صحیح غلط سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور یہی ہے ایک لڑائی جو میں لڑ رہا ہوں کہ لوگ اچھائی اور برائی کے اس کانسیپٹ سے باہر آئیں اور صحیح اور غلط کی لڑائی کے اندر شامل ہوں. اور یہ ایسی آواز ہے جو اللہ تعالیٰ نے گفٹ میں ہر انسان کو خود دی ہوئی ہے. اچھا اور برا, آپ کے لیے کوئی چیز اچھی ہے وہ مجھے شاید اچھی نہ لگے, مجھے کوئی چیز بہت اچھی لگتی ہے آپ کو بہت بری لگ سکتی ہے. نہیں, اس میں ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ اچھائی یا برائی کی جب بات کریں گے یا غلط یا صحیح کی بات کریں گے تو یہ کس بنیاد کے اوپر پرکھا جائے گا؟ یہ ریلیجن کی بنیاد کے اوپر پرکھا جائے گا جو آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا, پھر آپ نے کہا نہیں کلچرل بھی ہے, تو کیا اس کو معاشرہ طے کرے گا؟ یعنی کلچر کی بنیاد کے اوپر جو ٹریڈیشنز ہیں, جو ویلیوز ہیں, جو سوسائٹی کے اندر نارمز اینڈ ویلیوز یا ٹیبوز ایگزسٹ کرتے ہیں, اس کی بنیاد کے اوپر کریں گے؟ ہاں بالکل کریں گے, نہیں کرتے ہیں. ہماری جو فطرہ ہے نا, فطرہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سگنیچر پہ خود بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے تو خود بھی بتایا قرآن پاک میں بھی, نبی علیہ السلام نے بھی شاید ایسے ہی فرمایا, انجیل بھی یہی بولتی رہی, توریت بھی یہی بولتی رہی. اللہ تعالیٰ نے تو اعلان کر دیا تھا کہ تمہیں اپنے اندر میری نشانیاں مل جائیں گی. وہ ہے صحیح اور غلط کا جائروسکوپ, وہ تھرمومیٹر لگا ہوا ہے ہمارے کے اندر. کوئی چیز فار ایگزامپل آپ انصاف کیوں پسند کرتے ہیں؟ بیکاز جب آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو آپ کو انصاف بھی چاہیے ہوتا ہے, جو اندر کی آواز ہے. رحم کیوں پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر رحم ہو, اور میں اسی لیے کسی پہ رحم اس لیے کروں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جب یہ ہوتا ہے کسی پہ تو اچھی فیلنگ آتی ہے. انصاف بھی اسی لیے چاہیے ہوتا ہے. فریڈم کیوں چاہیے, لبرٹی کیوں چاہیے, اندر کی آوازیں ساری. یہ صحیح اور غلط کے ریڈارز ہیں, اچھائی اور برائی سے کوئی تعلق نہیں اس واسطے. نہیں, اگر وہ طے ہو گیا تب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں کہہ دیا گیا یا اللہ نے, اچھائی اور برائی کا تو لفظ ہی نہیں ہے نا قرآن پاک. اچھا, اس کو لے کے اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر اس کی جس طرح آپ نے کہا کہ پہلے سے چیزیں طے شدہ کچھ, اس کے اوپر آپ نے انصاف کی مثال دی. مسئلہ تو انٹرپریٹیشن کا ہے نا, جس پہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ میری انٹرپریٹیشن الگ ہے. مثال کے طور پہ اس میں پھر جب ہم اس طرف جائیں گے, مثلا میں ایک مثال آپ کو کلچرل دے دیتا ہوں چونکہ مذہب کی ہے. پاکستان کے اندر ایک 18 سال کا لڑکا یا لڑکی شادی سے پہلے عام طور پہ نہیں ملتے, یا شادی کے ہمارے ہاں پریکٹسز بالکل الگ ہیں, لیکن وہی مسلمان اگر امریکن سوسائٹی کے اندر ہیں تو بالکل الگ ہیں. نہیں, غلط تو ان کو بھی لگتا ہے, یہی تو بات ہے. جتنی مرضی اڈلٹری چلتی ہو, پری میرٹل کورٹ شپ چلتی ہو امریکہ میں, چاہے آپ اگلے دور میں کہاں چلے گی, انٹرنل وائس جو اندر کی نا انر وائس ہے وہ تو اس کے ویسے بھی خلاف ہے. اس کی نشانی کیا ہے کہ کوئی لڑکا خود تو کورٹ شپ چاہتا ہے اپنی ہونے والی بیوی سے, مگر اپنی بیٹی کو منع کرتا ہے کہ نہیں کورٹ شپ نہیں کرنی. اندر کی آواز تو خود بتاتی ہے کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے. لیکن امریکن سوسائٹی میں تو الگ پریکٹس ہے نا. نہیں, پریکٹس جتنی مرضی ہو, میں تو امریکن سوسائٹی میں پلا ہوں نا. کوئی بندہ اپنی بیٹی کے بوائے فرینڈ نہیں برداشت کرتا, وہ ظاہر ہے وہ کچھ کر نہیں سکتا اس بارے میں, اس لیے چپ ہوتا ہے. اندر سے وہ جس کو جو اندر سے آگ لگتی ہے اس بات پہ, اپنی بہن کے بوائے فرینڈس کو اوپن ہارٹ سے ویلکم نہیں کر سکتا. ہو ہی نیڈس دیٹ کورٹشپ ٹو ہیپن آفٹر دا میرٹل کنسنٹ اینڈ سرٹیفکیشن. میں وہ دور کی گئے تو بڑی مثال ہے, پاکستان کی کلاسک مثال ہے کہ پاکستان کے کلچر میں اچھی بات ہے کہ بڑے سامنے کمرے میں داخل ہو تو ہم کھڑے ہو جائیں. اللہ نے شدت سے منع کیا ہوا ہے, اسلام اس کے خلاف ہے. اب خود سوچیں, ویسے یہ اچھی بات ہے, میں کھڑا نہ ہوں تو پاکستان میں بری بات ہے, مگر یہ کھڑا ہونا ہی غلط کام ہے. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے رہیں گے کیا اجمیوں کی جہالت شروع کی ہے تم نے. لیکن جب بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس میں مذہب بھی ہے, جس میں کلچر بھی ہے, تو اس میں پھر ایک مکسچر کریٹ ہو گیا, کس کو کب فالو کرنا ہے. شعور خود اس مکسچر کو خود اپنا بلیک اور دودھ کو الگ, پانی کو الگ, آٹے کو الگ, نمک کو الگ کرتا ہے. شعور خود کرتا ہے. فار ایگزامپل مجھے اگر یہ اچھا لگتا ہو کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں تو اندر کی آواز ہے کہ یہ ہے کبر, یہ رعونت ہے میرے اندر کی کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں. تو اس لیے چونکہ مجھے اندر سے آواز تھی, مگر میرے اندر اوپر ایک نفس
شیطان حاوی ہوتا ہے کہ لوگ میرے لیے نہیں کھڑے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ میری عزت نہیں ہے. ٹیکنیکلی کلچر میں اس کو سرٹیفائی کیسے کیا؟ وہی انفلوئنشل لوگوں نے, whoever were calling the shots, انہوں نے اپنے لیے لوگوں کو کھڑا کروایا کہ جی میں داخل ہوا, میری عزت کی جائے. تو میری عزت کا کیا نشانی ہے کہ وہ لوگ کھڑے ہوں؟ جب صحابی نبی علیہ السلام کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے, ایپیٹمی آف کیریکٹر جو ہے وہ تو نبی کامل ہے نا ہمارا, انہوں نے کہا یہ کام کیوں کر گئے, یہ تو جہالت کی نشانیوں میں سے ہے. اندر آپ جھانکیں گے تو آپ کو ہی پتہ چلے گا کہ یار ٹھیک ہے میرے لیے لوگ کھڑے ہوں تو مجھے اچھا تو لگتا ہے, مگر میں کسی کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں تو اندر کی بات ہے کیا ایک انسان دوسرے انسان کی اس قسم کی تقریب کیوں کرے؟ قیام تو صرف اللہ کے لیے تھا. اندر کی آواز خود روشن بالکل چراغ کی طرح جلتی ہے, آواز آتی ہے کانوں میں گونجتی ہے کہ جو چیز خود اپنے لیے پسند ہو بے شک, مگر وہ یہ چیز میں انسٹرومنٹ دوسرے پہ اپلائی کروں تو میری اپنی اسٹیم گوارا نہیں کر رہی تو وہ چیز غلط ہونی چاہیے. بٹ مینی کلچر, پاکستان کا کلچر تو خیر گٹر کی گہرائی ہے نا, اس میں تو ایسی چیزیں اچھائی کے زمرے میں بتائی جاتی ہیں جو کہ اللہ نے صریح طور پہ سر یہ دیکھیں نا جس طرح آپ اس کے لیے الگ ٹرم استعمال کر رہے ہیں لیکن سوسائٹی کے بہت سارے لوگ الگ کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایٹ دی اینڈ یہ طے کون کرے گا, کیونکہ ہم سب ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں نا. کتاب جس نے پہلے تو یہ ثبوت دیں گے کہ کتاب کے انٹرپریٹیشن کے اوپر آ جاتے ہیں ہم. صحیح اور غلط کی انٹرپریٹیشن تو کہیں پہ بھی بدلی جا نہیں سکتی نا. یا تو نا کسی ایسی زبان میں لکھی گئی تھی یا کسی ایسے دور میں لکھی گئی تھی جو اس کے بعد پے در پے اس کے مطلب مطالب بدل دیے. ہماری تو کتاب بھی وہی ہے. میں وہ بتا رہا ہوں صحیح اور غلط کی تو جس کو کہتے ہیں انسٹرومنٹیشن آف فطرہ, وہ تو توریت نے بھی نہیں بدلی, اللہ تعالیٰ نے وہ بھی نہیں بدلنے دین کو. یہ تو ایپلیکیشن آف احکام جو تھے نا شریعہ, اس کے اندر انہوں نے اپنی قلم کاری کی. قرآن پاک تو اس سے بھی صاف ہے الحمدللہ نا. وہ تو بعد کی باتیں ہیں کہ لاز اینڈ ریگولیشنز کیا ہوں گی, بٹ فطرہ کی جتنی بھی آوازیں ہیں وہ تو بغیر کسی کتاب کے ریڈیو والے کو بھی پتہ ہوتی ہیں. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم اس جو جس نظریے سے دیکھیں گے, جس اینگل سے دیکھیں گے, ایٹ دی اینڈ وہ ریلیجن ہی ہے؟ ویل دیٹس the only viable way کہ جو ہر بندہ خود ایکسیس کر کے بھی پڑھ سکے کہ اچھا میرے اندر 50-60 آوازیں تو ہیں کیونکہ میری لائف کی ایکسپوجر ہے, مگر کیا ہے پورا سکوپ کیا ہے اس کا, اس کے لیے مجھے کتاب کی ضرورت ہوگی. ورنہ عام زندگی میں گزارنے کے لیے کسی بھی موقع کے اوپر ایک انسان کے اندر کا ریڈار بتا رہا ہوتا ہے, جس بھی لائف میں ہو, چاہے کسان ہے, کمہار ہے, ناسا کا سائنٹسٹ ہے, لاہور کا کوئی لوکل تاجر ہے, یا پھر ہاؤس وائف ہے, کسی بھی موقع کے اوپر آپ اپنی لائف کے اندر جیسے لوگوں کے اندر کمیونٹی میں پریشر ایگزرٹ ہوتا ہے فیل کرتے ہیں تو آپ کے اندر مشین آوازیں لگانا شروع کر دیتی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آرگینکلی برداشت نہیں ہو رہی مجھے. آپ خود سوچیں وہ تمام در آرگینک کیمسٹری اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اندر سے خود آیتوں کی آیتیں بتا دیں گے, تمہیں اپنے اندر پتہ چل جائے گا قرآن حق کی کتاب ہے. مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اچھائی برائی غلط صحیح کی ہے یہ دو الگ چیزیں نا, دو الگ چیزیں. اچھائی اور برائی جو ہے نا کنفیوژن کی بوری ہے. اچھا, وہ ہر کلچر میں اپنی اپنی, کچھ جگہوں کے اوپر کپڑے کیسے پہننا, اچھائی برائی کو آپ ریلیٹ کر رہے ہیں کلچر کے ساتھ, غلط صحیح کو آپ ریلیجن کے ساتھ کر رہے ہیں, فطرہ کے ساتھ. فطرہ کی جو مینول ہے نا, مشین کا جو مینول ہے وہ ایک ریلیجس ٹیکسٹ اور لٹریچر ہے. ورنہ فطرہ کی آواز کوئی, میں کہہ رہا ہوں اس کے لیے پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت نہیں, قرآن پاک ہاتھ میں پکڑنے کی ضرورت نہیں. فطرہ تو فطرہ ہے, وہ تو ایک بچے کو اللہ تعالیٰ نے گفٹ میں دے دی ہوئی. وہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کیوں اچھا لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ انصاف ہو, اندر کی آواز ہے نا. میں آپ سے انصاف کیوں ڈیمانڈ کرتا ہوں اور آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ فیئر بات کر رہا ہے, یا میں رحم آپ سے کروں تو آپ کو اچھا کیوں لگے گا؟ بیکاز یہ اندر کی مشین کی نیچرل کیمسٹری کی ڈیمانڈز ہیں. اس کے لیے کسی پڑھائی لکھائی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ, ورنہ پڑھائی لکھا کی بات ہوتی تو ان پڑھ سارے کے سارے دوزخ میں جاتے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ والا یہ بہانہ بھی نہ تمہارے پاس رہے کہ تم وہاں پہ کہو میرے پاس تو باپ کے پیسے نہیں تھے, مجھے پڑھائی نہیں, اس لیے میں صحیح کام نہیں کر سکا. ایک بھی سوال اچھائی اور برائی کا نہ قبر میں ہے نہ آخرت میں, سارے صحیح اور غلط کے سوال ہو رہے ہیں آپ سے. اس لیے کلچرل ہیزرڈ جتنے بھی ہیں نا, آکوپیشنل ہیزرڈ, بیکاز آئی واز ان سائڈ my duty to perform some certain cultural application avenues میں پھنسا ہوا تھا. وہ ایک شعور والے بندے کو پتا ہوتا ہے بہو جی ہے, اس کو جتنی جلدی اٹھا کے. اور سوال, آپ شعور کے لفظ استعمال کر رہے ہیں, آپ اندر کی آواز کی بات کر رہے ہیں. اگر یہ بات ہے تو پھر دنیا جہان کے لوگوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں. ممکن ہے اس دنیا میں بہت سارے ہمارے کوئی آس پاس بھی دوست ہوں جو اسلام کے نہیں ماننے والے, دوسرے مذاہب کے لوگ نہیں ماننے والے. اب ہم ڈیفینیشن اپنے ریلیجن کے مطابق دے رہے ہیں. ہم انٹرپریٹیشن, اگر انسان کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو پھر سب انسانوں کو ایک ہی مذہب ماننا چاہیے. مطلب نہیں, فطرہ مذہب ہوتا ہے
शरिया के अहकाम, लॉज एंड रेगुलेशंस, ठीक है, द डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग जो है ना, इसको कहते हैं मोरालिटी। मोरालिटी का जो कंपस है वो अगर तमाम इंसानों के अंदर एक ही ना होता तो मैं अभी यहाँ से न्यूजीलैंड जाता तो अचानक कुछ और ही दुनिया मिलती, या श्रीलंका जाता या अमेरिका या अलास्का जाता। मगर अब 99% मीन जिसे कहते हैं ना, मीन ऑफ द इक्वेशन, वो सेम ही देखेंगे, तमाम नेचुरल लॉज वहीं पे फॉलो हो रहे हैं, चाहे वो अमेज़न का कोई जंगल का कबीला है, चाहे अफ्रीका के कबीले हैं, लेकिन चाहे सर पाकिस्तान। मोरालिटी रिलीजन तो तय नहीं करता, मोरालिटी तो कल्चर बनाती है आपकी। नहीं, कल्चर कभी भी मोरालिटी नहीं बनाएगी। मोरालिटी इज बाय बर्थ, इज इनेट। पाकिस्तान की मोरालिटी और वेस्टर्न मोरालिटी में फर्क क्या है और ये फर्क क्यों है? मोरालिटी में कोई फर्क नहीं है, अमेरिका में हो या मैंने तो कहा है अफ्रीका के कबीलों में मोरालिटी के रूल्स वही हैं अभी भी। कत्ल के बदले कत्ल की डिमांड अंदर से आती है। मोरालिटी के रूल्स तो इनेट हैं, बाय बर्थ मिलते हैं हर इंसान को। तो कहीं पे भी मोरालिटी की डिफरेंसेस नहीं, एप्लीकेशन ऑफ मोरालिटी या फिर जैसे लॉज अराउंड प्रैक्टिसिंग मोरालिटी में फर्क आता है। आप खुद सोचें, कॉमनवेल्थ के जितने भी ममालिक हैं, किसी एक जगह भी देखें लॉज के अगेंस्ट मेजर मूवमेंट्स कहीं पे हुई, कभी भी नहीं हुई, बिकॉज दे वर नेचुरली एडहेरेबल, स्वॉलोएबल बाय एवरीवन। इस बिकॉज जिस बंदे ने भी बनाए थे वो उसी एम्पैथी की बेस के ऊपर ही बनाए थे कि अच्छा मेरे साथ ही हो तो कैसा लगेगा। वही है ना, हम भी, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो मैं जान के ऐसे अल्फाज का चुनाव कर रहा हूँ कि इसमें आपको कहीं पे भी कोई तकलीफ ना पहुंचे, बिकॉज मैं भी चाहता हूँ कि आप मुझसे ऐसी बात करें, वरना हजार तरीके हैं एक दूसरे से को गुस्सा दिलाने के भी, या फिर नीचा दिखाने के, सार्केस्टिक होने के। ताना मारने से पहले जो आधे सेकंड में अंदर से आवाज आती है गया, तकलीफ तो होगी उसको, वो तो आवाज है मोरालिटी की, वो है कंपस। अच्छा, ये वो अंदर की आवाज, वो रडार, वो मजहब की शऊर, वो कैसे बेदार होगा? वो कौन बेदार करेगा? वो माँ, बच्चा पैदा होगा तो माँ की गोद का आ गया जी, उसकी पहली दरसगाह है, पहले वो 12 करेगी। साल माँ करेगी। हाँ, माँ करेगी, मुआशरा करेगा, या मैं किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता हूँ या हम सब पढ़ने जाते हैं, यूनिवर्सिटीज करेंगी। यूनिवर्सिटीज काश करती हैं। बिगेस्ट कैटलिस्ट अगेंस्ट मोरालिटी एंड फॉर द लोकल कल्चर इज योर एकेडेमिया ना, इसलिए तो तबाही मची हुई। मैं तो इस एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हूँ ना, इसके बहुत लंबी बहस है, उसको तो अभी छोड़ें। मगर माँ ही करेगी, बाप ही करेगा, माँ बाप मिल के वो क्लाइमेट घर में प्रोड्यूस करेंगे कि जिसमें ओपन एक्सेसिबिलिटी हो, कि बच्चा सवाल कर सके कि ये मुझे फील हो रहा है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, या अबू जी आप सिगरेट पीते हैं और मुझे मना कर रहे हैं कि मैं गलत काम ना करूँ। ये वाली हिम्मत, ये वाला क्लाइमेट, कल्चर और मोरालिटी के बीच के डिफरेंशियल जब बच्चा सवाल करता है कि ये क्यों ज़रूरी है, नहीं यहाँ पे ऐसा ही होता है, दिस इज़ नॉट अ गुड आंसर, ये मोरालिटी का आंसर नहीं है बेटा, यहाँ पे ऐसे ही होता है, हमारे ख़ानदान के ये मामलात हैं, ऐसे ही चलेगा, ठीक है। देखें फिर ये जहाँ जहाँ ये मन का टूटा है वहाँ पे आप आवाज़ें चीखो पुकार निकलेगी, कभी लेफ्ट विंग की, कभी राइट विंग की, जिधर भी। चाहे अमेरिका में भी टूट रहा है, सैलाब के सैलाब आएंगे, उमड़ आएंगे, लोगों की मूवमेंट स्टार्ट होंगे। पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं स्टार्ट हुई अगर फॉर एग्जांपल, तो डोमेस्टिक लेवल के ऊपर डिस्टर्बेंसेस आपको अस्पतालों में फील हो रही होंगी, डिप्रेशन के पेशेंट्स नज़र आ रहे होंगे, और भी मसाइल नज़र आ रहे होंगे। जिधर जिधर कल्चर और मोरालिटी मिक्स हो रही है वहाँ पे रिएक्शन के तौर पे साइड इफेक्ट्स निकल रहे हैं, जत्थों की, मतलब करोड़ों की तादाद की बात बता रहा हूँ मैं। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट किलर्स कल्चर इन माय अच्छा, ये पॉइंट अभी इसके ऊपर, ये जो मजहब और कल्चर की आप कह रहे हैं ना मिक्सचर है, अब मसला ये है कि इसके ऊपर मैं आप जरा ब्रेक पे जा रहे हैं जी, और ब्रेक से वापसी के ऊपर हम इसके ऊपर ये बात कर लेते हैं कि अगर मजहब और कल्चर की ये जो तफरीक की बात है या कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट की बात है, अब हम अगर इस्लाम की बात करें तो इस्लाम जो है वो आया तो अरब से, लेकिन बरसगीर में आ गया, बरसगीर का कल्चर अलग है। अब क्या मजहब के आने से यहाँ का कल्चर खत्म हो जाएगा, या सिर्फ मजहब का ही इफेक्ट हम मान लेंगे, या फिर कल्चर वाले इफेक्ट को हम कैसे माइनस करेंगे? इस पर बात कर लेते हैं जी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जहां से टूटा था वहीं से शुरू करते हैं। साहिल साहब, मैं जिस तरह आप कल्चर की और रिलीजन की दोनों की बात कर रहे थे, मैंने कहा देखें हम इस्लाम के मानने वाले, और इस्लाम का बैकग्राउंड अरब के साथ है, अरब का कल्चर अलग है, वो चीज़ों को और तरह से देखते हैं। अगर हम जिस सोसाइटी के अंदर हम रह रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा कल्चर उनसे अलग है, और कल्चर तो 30 किलोमीटर के बाद कहते हैं जी वो ज़बान और सारा कुछ तब्दील होता है। अब जिस तरह तफरीक है जी, मैं मुसलमान पहले हूँ, मैं पाकिस्तानी पहले हूँ, ये भी एक हमारी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट है।
اگر میں اب مثال کے طور پہ انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو دیکھوں, اگر میں مذہب کی نظر سے دیکھوں گا تو میری اس کی کوئی خرابی ہے ہی نہیں ہے, کیونکہ میں تو بارڈر کو مانتا ہی نہیں ہوں مذہب کی نظر سے, کیونکہ پوری دنیا ایک ہے. کلچر کچھ اور کہتا ہے. اب یہاں پھر کیسے فرق کریں گے؟ سر یہی تو کنفیوژن میں توڑنا چاہ رہا ہوں اگلی نسل کی. کلچر کا جو لفظ ہے نا, بیسکلی قرآن پاک نے اتنی جگہوں کے اوپر کلچر کو بائسیکٹ چیر دیا ہے, کھلے عام چیر دیا ہے کہ کسی, اور یہ بات بہت بڑا مفروضہ ہے جو پاکستانی بابوں نے 2 نمبری کی ہے ہمارے ساتھ, کہ اسلام نے عرب کا کلچر اڈاپٹ کیا. یہ کوئی بہت ہی کوئی ناقص العقل آدمی تھا جو گزرا ہے, پتہ نہیں کون تھا, جس نے یہ شوشہ چھوڑا تھا. اگر عرب کا کلچر اڈاپٹ کرنا ہوتا تو حضرت زید تو پھر بیٹے تھے نبی علیہ السلام کے عرب کے کلچر کے مطابق. سمجھ رہے, اتنا ویلا مچایا عرب کے کلچر نے کہ زینب تو حضرت زید کی بیوی تھی, طلاق ہو گئی تو اپنے بیٹے کی بیوی بہو سے شادی کر رہے ہیں محمد. اللہ تعالیٰ نے کھلے عام بتا دیا کہ یہی تو کلچرل یہ جو ہے نا جہالت, یہی توڑنے کے لیے اسلام آیا. عرب کے اپنے کلچر کو بھی پوری طریقے سے مسمار کرنا ضروری تھا. اس آیت سے استدلال کرنا اتنا ضروری ہے کسی بھی کلچر کو, چاہے وہ برازیل کا یا روس کا, سائبیریا کا کلچر ہی کیوں نہ ہو, that there is no such thing as a local definition of right and wrong. The only one definition has to be divine and has to be global. اس کو اللہ تعالیٰ نے فطرہ سے کنیکٹ کر کے ہم پہ احسان اس لیے کیا کہ بتا دیا کہ تو کوئی نئی بات نہیں بتا رہا ہوں تمہیں پیدائشی یہ باتیں پتہ ہیں ساری. یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے کہ منہ بولے بیٹے کو, ابھی امریکہ میں, پاکستان میں بھی, امریکہ کی کیا بات کر رہے ہیں, پاکستان میں بھی منہ بولا بیٹا بیٹا ہی سمجھا جاتا ہے. یہ کلچر ہی ہے ہمارا. اٹ از اگینسٹ دا ویری بایولوجی آف دا ہول میٹر. باقی فائدے اور مطلب لسٹ آف جو بینیفٹس ہے وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا. سب سے پہلے تو اس اصول کو واضح کریں کہ کیا کسی اور کلچر کو ماننا ضروری ہے. ضروری تو بہت بڑا لفظ ہے, میں اس کے خلاف پورا کیس کر رہا ہوں کہ میرا پریمس ہی ہے کہ کسی اور کلچر کو اسلام سے ٹکرائیں اور یا پھر جرت کر رہے ہوں گے تو آپ نے آپ تو پھر سمپل سی بات کریں, آپ تو کہہ رہے ہیں کلچر نامی چیز جو ہے اس کو آپ مائنس کر دیں, کلچر مٹا دیں, کلچر چیز ہی نہیں ہے, صرف مذہب کی آپ بات کریں. سر مذہب نہیں, فطرہ. دنیا کہتی ہے ڈائیورسٹی, دنیا کہتی ہے ڈائیورسٹی آف واٹ, کلچر کی, زبان کی, رہن سہن کی, جدید دنیا اس کے اوپر. دیکھیں جیسے ہی آپ ڈائیورسٹی کا لفظ استعمال کریں گے آپ نے کلچر خود ہی پنکچر کر دیا. کیسے؟ میلٹڈ اینڈ ایوری تھنگ, بیکاز کلچر is a continuum of norms. Diversity is not a continuum of norms. Diversity is the actual resistance. ڈائیورسٹی سے مراد یہ ہے کہ میرا بھی کلچر ہے. مثال کے طور پہ میں پنجابی ہوں, ہم سپوز کر لیتے ہیں لمحے کے لیے کہ آپ بلوچی ہیں, ہم دونوں ایک مذہب کے ماننے والے ضرور ہیں, لیکن ہمارا کلچر ہے, ہماری ویلیوز الگ ہے, ہماری زبان الگ ہے, ہمارا کھانا پینا الگ ہے. جیسے بزرگوں والی آپ نے بات کی, اس کا ٹریٹمنٹ الگ ہے, تو ہم اس کو مائنس کر دیں. جہاں پہ وہ اسلام سے کلیش کر رہا ہو وہاں پہ آپ دیکھیں, ظاہر اس کے لیے پڑھنا پڑے گا نا. اور جو آپ بار لفظ یوز کریں نا مذہب کا, یہ اصل میں اسلام کا لفظ نہیں ہے. اللہ نے نہیں کبھی استعمال کیا, نبی اسلام نے نہیں استعمال کیا لفظ, یہ پاکستانی بابوں نے استعمال کیا نا مذہب. دس از اے ورڈ وچ از فری, قرآن از فری آف دس ورڈ. اسلام نے, اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا وہ دین کا. دین اٹ سیلف از اے سسٹم, کلچرل نارمس کے اپنے ہونے چاہیے تھے. تو تمام تر معاملات کی اگر سیٹلمنٹ دین میں نہیں ہوتی تو وہ دین ہی ناقص تھا. تو میری فطرہ کو جتنی بھی چیزیں چاہیے ہوں گی کمیونٹی میں رہنے کے لیے